أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے غزوہ تبوک کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے، اہم ترین غزوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری دور میں پیش آیا تھا۔ یہ مدینے سے شمال کی جانب جو ملک شام کی سرحد سے ملتا ہوا جو علاقہ ہے، جسے تبوک کہا جاتا ہے، مدینے سے تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ زیادہ تر عیسائی قبیلے وہاں پر آباد تھے اور وہ سلطنت روم کے ماتحت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے موقع پر کامیابیاں ملی۔ اس کے بعد پھر تقریباً جزیرۃ العرب میں اسلام کی حکومت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کار کو ذرا تھوڑا سا اطمینان حاصل ہوا۔ 8 سال سے مسلسل جنگوں میں الجھائے گئے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس آنے کے فوراً بعد ہی جو ہے یہ اطلاعات ملنی شروع ہوئی کہ عیسائیوں نے اپنی فوجیں جمع کر لی ہیں۔ یہ 9 ہجری کی بات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کار کو چین کہاں مل سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ پیشن گوئی اور خبری فرما دی تھی، لیظہرہ علی الدین کلہ فرما دیا گیا تھا۔ اس کی بشارت دے دی گئی تھی کہ سارے عالم کی فتوحات آپ کو حاصل ہوں گی اور دین حق، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے خاموش تو بیٹھا نہیں رہا جا سکتا تھا، اس کے لیے تو ہلچل مچانی ضروری تھی۔ ملک شام سے جو تاجر زیتون کا تیل لے کر آیا کرتے تھے بیچنے کے لیے مدینہ طیبہ اور دیگر مقامات پر، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ روم کی ہرقل جو ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہے اور تبوک کے مقام پر انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، جس کو انہوں نے 1 سال کی تنخواہ پیشگی دے دی، یہ اس وجہ سے کہ فوج مطمئن اور خوش ہو جائے۔ یہ تیاریوں کی بات سن کر اور ان لوگوں نے یہ بھی بات بتائی کہ عرب کے دیگر کئی ایک قبائل سے انہوں نے اندرونی طور پر ساز باز بھی کر لی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار کی مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم خود پیش قدمی کریں گے، ہم یہاں پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ آگے جائیں گے اور جا کر وہیں پر جنگ ہوگی۔ یہ ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا جنگ کی تیاری کے لیے۔ لیکن یہ جو وقت تھا وہ بڑا ہی نازک وقت تھا، کیونکہ مدینے کے زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ نہیں تھے بلکہ زراعت پیشہ تھے۔ ان کے باغات اور کھیتیاں وغیرہ تھیں اور شدید گرمی کا موسم تھا وہ اس وقت۔
اور پھر ان کے پھل کے پکنے اور کھیتیاں پکنے کا وقت بالکل قریب تھا، اس کو کاٹنا تھا۔ اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو زراعت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی اہم ترین وقت ہوتا ہے ان کے لیے۔ افلاس چاروں طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، اب سامنے آمدنی نظر آتی ہی دیکھتی ہے۔ یہی حال ان حضرات کا تھا کہ مسلسل جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، اور اب پھل اور کھیتیاں کاٹنے کا وقت آ رہا ہے، اور گرمی شدید ہے، اور سفر کافی لمبا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب چلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے سب کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت پیش آئی، اور یہ جنگ جو تھی بالکل ایک الگ نوعیت کی جنگ ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے تک جن لوگوں سے مقابلے چل رہے تھے وہ انہی جیسے انسانوں سے چل رہے تھے جو کچھ خاص تربیت یافتہ نہیں تھے، لیکن اب جس سے لڑائی ہونے جا رہی تھی وہ قیصر روم کی تربیت یافتہ فوج تھی، زبردست اور بہت بڑا لشکر تھا، سارے ساز و سامان اور آلات اور ہتھیاروں سے لیس تھے، وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، ان سے مقابلہ ہونا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ سب کو چلنا ہے، اور پھر مدینے کے اطراف کے جو دیگر قبائل تھے ان کو بھی دعوت جہاد دے دی گئی، تو اس وقت یہ ہوا کہ لوگوں کے حال مختلف ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 6 زمرے میں تقسیم ہو گئے لوگ۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کی تعمیل میں کہا کہ ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، پہلا گروہ اور زمرہ تھا۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ ان کو شروع میں تھوڑا سا تردد ہوا، تھوڑا سا غور و فکر کری، ان کے دل میں کچھ باتیں آ رہی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں، یعنی ایک وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول فرمایا، ہدایت کو قبول فرمایا، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی ان لوگوں کی، لیکن تھوڑا سا پس و پیش کر کے، تھوڑا سا تردد کیا انہوں نے، غور و فکر کیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جو بن گیا تھا، اس میں جو تھا وہ یہ تھا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ، جیسا کہ قرآن نے خود فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ جو مریض ہیں، جو بیمار تھے، جو ضعیف تھے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال نہیں تھا کہ مال خرچ کر کے جہاد میں شریک ہو سکیں، اپنی سواریاں لا سکیں، یہ ساری مجبوریاں ان کے تحت تھی، وہ لوگ تھے، وہ تیسرا زمرہ جو تھا، کمزور، ضعیف، بیمار لوگ، بوڑھے لوگ، اور جن کے پاس مال نہیں تھا خرچ کرنے کے لیے، یہ تیسرا گروہ تھا۔ اور چوتھا گروہ وہ بن گیا تھا زمرہ کہ ان کے پاس عذر کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، وہ مسلمان جن کے پاس کوئی معقول وجہ عذر کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی انہوں نے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخروا سیئا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے جرم کا اعتراف کیا، گناہوں کا اعتراف کیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، خلط ملت تھا ان کا عمل، یعنی کچھ اچھے عمل بھی اور کچھ خراب عمل بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے اظہار شرمندگی کیا اور معافی مانگی۔ ان کا معاملہ بھی جو ہے آگے انشاءاللہ آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا گروہ تھا، اور پانچواں گروہ تھا وہ منافقین تھا۔ منافقین تو بس اوپر سے مسلمانوں کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل ان کا اس بات پر مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی جان جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر تو جان کی بازی لگانا ہے، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، بظاہر تو ایسا دکھتا تھا کہ اتنا طویل سفر ہے، سخت ترین گرمی کا سفر ہے، اور پھر حالات خراب ہیں، اور پھر مقابلہ کس سے ہے؟
ایک بہت بڑے پاور سے، سپر پاور سے اس وقت کے مقابلہ ہونے والا ہے، تو وہ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے جو منافقین تھے. اور چھٹا گروہ وہ تھا کہ وفیکم سماعون لہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں سے کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے چلنے کے لیے، اس وجہ سے کہ وہ جاسوسی کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے دشمنوں کو ان کے ارادوں سے باخبر کرنے کی غرض سے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے تھے جہاد میں جانے کے لیے. یہ 6 قسم کے لوگ کے گروہ تھے اس وقت کہ فوراً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب کو چلنا ہے، انہیں ایک طرح سے یہ فرض عین قرار دیا گیا تھا کہ کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں تھی کہ سب کو چلنا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو ضعیف اور کمزور ہیں، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا تیاری کرنے کے لیے اور ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تھی کہیں سے. ان لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو جہاد میں شریک ہونا تھا. تو اس قسم کی جو ہے زمرہ بندی ہوئی. اس وقت لوگ مختلف گروہوں میں جو ہے بنٹ گئے تھے. لیکن اگر دیکھا گیا تو یعنی اکثر لوگ جہاد پر جانے والوں میں ہی شامل ہوئے. مدینے میں رہ جانے والوں میں بہت کم ہی لوگ تھے، وہ منافقین وغیرہ جو تھے جو رہ گئے تھے یا جو بیمار اور کمزور تھے، اور چند ہی لوگ تھے جو جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ غفلت اور کم یعنی اپنی کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے. وہ بالکل تھوڑے لوگ تھے جو مدینے میں رہ گئے تھے. زیادہ تر لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے چلے گئے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 40,000 کا لشکر تھا، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا اس وقت تک کہ جو ہے پچھلی جنگوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہیں پر نہیں گئے تھے. تو اس وقت جو ہے جب وہ لوگوں کو اطلاع ملی، دشمن کو، عیسائیوں کو، وہ بھی بہت بڑا پاور تھا، رومن امپائر، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس بھی فوج تھی اور سب ساز و سامان تھا، لیکن مسلمانوں سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جو ہے آ رہے ہیں اپنی فوج کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر، وہ بھی اتنے بڑے لشکر کو، جبکہ ان لوگوں کے مقابلے میں یہ لشکر تھوڑا ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ ہیبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو طاری کر دی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی فوجوں کو سرحدوں سے ہٹا لیے. مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے تو کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تقریباً 15-20 روز تک قیام کیا اور پھر وہاں پر جو دیگر قبائل آباد تھے ان کے پاس جو ہے اپنے لشکروں کو بھیجا. اس طریقے سے جو ہے حالات پیش آئے کہ تبوک پہنچ کر تقریباً 2 ہفتے وہاں پر قیام فرمایا، تقریباً 15 روز یا 20 روز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور جنگ کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ دشمن کی فوج وہاں سے غائب ہو گئی، رومی سلطنت پر زبردست دھاک بیٹھ گئی. دوسرا فائدہ، اس سرحدی علاقے میں جو عیسائی قبائل جو رومیوں کے زیر اثر تھے اس وقت تک، وہ اسلامی ریاست کے بعد گزار بن گئے، کیونکہ جب دیکھے کہ مسلمانوں کی فوج اور لشکر آ کر وہاں پر ٹھہر گیا ہے تو اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم جزیہ دے کر مسلمانوں کے اسلام کے تابع ہو جانا چاہتے ہیں، اور ان سے مصالحت کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا. اور تیسرا زبردست فائدہ اس سے یہ ہوا کہ یہ 40,000 مجاہدین اسلام کی تربیت کا ایسا سامان ہوا کہ وہ خیبر و کسریٰ کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت تو جو ہے انہوں نے رومیوں سے مقابلہ نہیں کیا، لیکن حوصلے کی یہ بلندی آگے چل کر کام آئی. اور عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ 2 جو عظیم طاقتیں تھیں، فارس کی اور روم کی، اس کو فتح حاصل کیا گیا، اسلام کی فتح مندی ہوئی ان کے اوپر. یہ سارے حالات اس وقت پیش آئے تھے. یہاں پر اس آیت میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ چوتھے گروہ سے خطاب کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کا گروہ تھا. مخلص مسلمان تھے لیکن کمزوری اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سن کر بھی جو ہے وہ حکم کی تعمیل نہیں کر پائے تھے. ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے
جب تم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چمٹ کر رہ گئے. ساقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کو. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. ان کو پھر سے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو اور جس دنیا کی محبت کی وجہ سے تم جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کر پائے، وہ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی حقیر اور خلیل ہے، عارضی ہے. یہاں کی ساری چیزیں، یہاں کا نفع اور نقصان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت والی جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہے. یہاں کی چیزیں سب ختم ہو جانے والی ہے. اور یہ غفلت اور یہ کمزوری کا سبب اور اس کا علاج بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس کا سبب یہ تھا کہ دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی تمہارے دلوں پر، اس وجہ سے کہ تم مرنا نہیں چاہ رہے تھے اور آخرت کی جو فکر ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یہ سبب تھا تمہارے اس جہاد میں شریک نہ ہونے کا. یہ مرض، یہ بیماری جو ہے وہ اس کا مکمل اور واحد علاج قرآن نے یہ بتایا کہ آخرت کی فکر اور یہ جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو ہے یہ واحد اور بہترین اور بے نظیر نسخہ ہے یہ فکر آخرت. یہی وجہ ہے کہ آخرت کے تعلق سے یاد دلایا جاتا ہے. جو عقیدہ آخرت جو ہے، عقیدے کا ایک اہم ترین جز ہے، توحید اور رسالت اور آخرت میں سے ایک بہترین اور انقلابی عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر امن و امان دنیا میں اور سکون قائم ہو ہی نہیں سکتا. کتنی کوششیں کر لے لیکن امن اور سکون یہاں پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدہ آخرت صحیح طور پر لاگو نہ ہو جائے اور دل میں قائم نہ ہو جائے. یعنی عقیدہ آخرت جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اصلاح عمل میں آسانی ہو جاتی ہے اور عمل کی جو ہے خرابیاں دور ہو کر اس میں اچھائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں خود بخود، جب آخرت کی فکر انسان کے دل میں ہو جاتی ہے. اور جرائم اور گناہ کے درمیان ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے وہ عقیدہ. یعنی آخرت کی فکر جب انسان کو ہو جاتی ہے، اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے رب کے پاس مجھے جانا ہے اور جواب دینا ہے. مر کر یہاں سے جانے کے بعد میری ایک ایک لمحے کا حساب مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ اس کے جرائم اور جو گناہ کے جو معاملات ہیں اس کے درمیان ایک آہنی دیوار بن جاتا ہے وہ، اور اس کے عملوں کی اصلاح کے سلسلے میں بہت ہی بہترین اور کارگر ثابت ہوتا ہے. اور انسان کی جو ہے دنیا میں یعنی اگر چاہتا ہے کہ امن و سکون ہو جائے تو پھر عقید آخرت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. دنیا بھر کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، اس کے لیے تدابیر اختیار کرتی ہیں، قوانین بناتی ہیں، جکڑ بندیاں کرتی ہیں، مختلف سزائیں دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خدا اور آخرت سے غافل رہ کر چاہتے ہیں کہ امن اور سکون نصیب ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پہلے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری جواب دہی ہونے والی ہے. یہ بات اگر دل نشین ہو جائے تو پھر ان کے لیے زیادہ قوانین کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کو خود بخود یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آگے جو ہے مجھے جواب دینا ہے، تو جواب دینا ہے تو تیاری کرے گا تو اچھی تیاری کرے گا، بہترین تیاری کرے گا. گناہوں اور جرائم سے خود بخود پاک ہو جائے گا، اپنے آپ کو بچا لیا اور ایک بہترین اور صالح معاشرے کا وجود عمل میں آئے گا. یہی مثال تھی صحابہ کرام کی عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں. جو ہے اس طریقے سے انہوں نے اس فارمولے کو اپنایا، اس نسخے کو اپنایا. یعنی اس کا جو سبب اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ مادیت اور مادہ پرستی اور آخرت سے غفلت اور اس سے اعراض، اور پھر اس کا علاج یہ بتلا دیا کہ آخرت کی فکر اور ذکر اللہ. جب انسان آخرت کی فکر اور ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ جو بیماری ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس کو ان صحابہ کرام نے اپنایا تھا تو فرشتوں کے لیے بھی جو ہے قابل رشک ہو گئے تھے وہ، اور ایسا بہترین معاشرہ کا وجود عمل میں آیا تھا. اگر اس کو چھوڑ کر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امن و امان اور سکون ہو جائے تو نہیں ہو سکتا.
یہ چیز پہلے دل میں بٹھانا ہوگا، اور دل میں جس حد تک عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا جائے گا اس حد تک معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی جائیں گی، لوگ اچھے ہوتے جائیں گے، لوگوں کو جواب دہی کا احساس ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، اور یہ سوچنے لگیں گے کہ آگے چل کر ہم کو جواب دینا ہے، اس لیے ہم اگر غلط کام کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے اس میں بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت ہی حقیر اور کمتر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے پیچھے پڑ کر تم آخرت کے سودے کو کھو دیے، اور آخرت والی جو بہترین زندگی ہے اس کو تم نے یعنی چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہاں پر جھجوڑا گیا ہے ان کو، آگے آیتوں میں بھی جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے، اور پھر دیگر جو ہے احوال جو غزوہ تبوک میں پیش آئے تھے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔